اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، پس میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو ان کی خاطر، ان لم یؤمنوا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ، اسفاً پچھتا کر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا ہے اس چیز کو جو اس زمین پر ہے، زینۃ لہا زیب و زینت اس زمین کی، معمولی رونق اس زمین کی، لنبلوہم ایہم احسن عملا، اصل میں حقیقت میں ہم آزماتے ہیں ان کو، ایہم احسن عملا کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم کرنے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، سعیداً جرزا میدان صاف۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6، 7، 8 تواڈے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات دے اندر دوسرا امر ذکر ہو رہا ہے۔ عرض کیتی تواڈے سامنے کہ سورۃ الکہف کا جڑا مضمون ہے، 4 شبہات دے جواب، انہاں تو پہلے اللہ تعالیٰ 2 امور کا ذکر فرما رہے ہیں بطور تمہید۔ پہلا امر برائے عظمت قرآن جڑا بیان ہو چکیا، دوسرا امر آ رہا برائے تسلی للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بطور شفقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حسرت اور تمنا ہے کہ میرا ہر امتی جڑا وہ میری گل من کے جنت کے اندر پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو دوستو، ہر داعی جڑا لوگوں واسطے دعوت اور تبلیغ کا کم کر رہا، عالم، خطیب، ادیب، اس ہر بندے دی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میری گل سنن والا شاید کہ یہ میری گل اس دے دل کے اندر اتر جائے اور اس نو ایمان نصیب ہو جائے۔ ہر خطیب، ہر واعظ، ہر متکلم، ہر ادیب، ہر مصنف جڑا لوگوں دی کسی بھی ذرائع دے نال اصلاح کر رہا، اس دے دل دے اندر یہ جذبہ خیر خواہی موجود ہونا چاہیے جڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، بڑے پریشان ہوندے ہیں، اور اگی جڑے 4 شبہات آ رہے ہیں انہاں دے جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نو پتہ ہا کہ انہاں لوگوں نے ایمان پھر بھی نہیں لے کے آوڑا، اس واسطے جڑی بعد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غم اور تکلیف ہونی آئی، اللہ نے اس کا پہلے ہی مداوع کر دیتا کہ اے میرے محبوب، تہاڈا کم ہے صرف دعوت اور تبلیغ کرنا، تسی اس نو منوان کر دے رہو، باقی ایمان دیونا اللہ دے اختیار ہے، چاہے ہدایت دیونا۔ تو میرے محبوب تسی اپنے آپ نو اتنا غمگین اور اپنے آپ نو اتنا ہلکا نہ کیتے کرو۔ فلعلک، بڑی پیار بھری کلام ہے میرے دوستو، اے علی فلعلک، اے لعلہ برائے ترجی اور امید بھی نہیں ہے بلکہ اے شفقت واسطے ہے۔ اللہ اپنے نبی نو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلک، سانو انج لگدا کہ تسی باخعن اپنی نفس نو ہلاک کرنے والے ہو۔ قتل النفس غمن، عربی دا جملہ قتل النفس، باخعن آکھا وینا قتل النفس غمن، کہ غم اور افسوس دے مارے اپنے آپ نو ہلاک کر دینا۔
میرے محبوب اتنی کوشش، اتنی محنت، اتنا غم، اتنا افسوس کیوں کر دے ہو؟ سانو تے انج لگدا کہ تسی اپنے آپ نوں کدیں ہلاک نہ کر بیٹھو، لہذا اتنا غم نہ کرو انہاں دے ایمان نہ لاون تے۔ فلعلک، پس شاید کہ تسی ہلاک کرن والے ہو اپنی جان علی آثارہم، انہاں دی خاطر ان لم یؤمنوا، اس گل تو کہ ایمان نہیں لے آ رہا بہذا الحدیث، اس کلام دے نال، اگر میرے محبوب ایمان اس قرآن دے نال نہیں لے کے آ رہا تسی پچھتا پچھتا کے غم کر کر کے اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو۔ سانو بڑے پیارے ہو تسی میرے محبوب، دیکھو نا کتنا پیار بھرا کلام ہے۔ فرمایا میرے محبوب اگر ایمان نہیں لے آندے اپنے آپ نو ہلکان مت کرو، ہدایت ساڈے اختیار وچ ہے، اسی جنوں چاسی ہدایت دے دے سی۔ فرمایا انا جعلنا، اگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیتا ہدایت نہ لے آون دی وجہ کیا ہے، دنیا دا مال و متاع، دنیا دے پیچھے لگ کے ہدایت قبول نہیں کر رہا، کیونکہ بظاہر محمد الرسول اللہ دے نال جڑے رل رہے اس وقت دے لحاظ دے نال وہ تو غریب نظر آندے، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، ہاں جی ایک غریب لوگ انہاں دی نظر دے اندر، تے اللہ تعالیٰ وہ اس سے مال و دولت دی وجہ تو ایمان نہ لے کے آ رہے۔ اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، فرمایا جو کچھ بھی ہے نا اس زمین دے اوتے یہ بس اس دی معمولی جی رونق ہے، چند دناں دی زندگی ہے، بس اس دے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اے مال و متاع، اے لیٹنگ، اے رونق، اے جناب کوٹھیاں، اے کاراں، اے بنگلے، اے محلات، اے پیسہ، اے دولت، یہ سب کچھ معمولی رونق ہے میرے محبوب، یہ چند دناں دی چیز ہے۔ تے فرمایا اسی کیوں پیدا کی دی ہے دنیا دی ساری کچھ زیب و زینت، مال و دولت وغیرہ وغیرہ؟ فرمایا لنبلوہم، اسی آزماونا چاہنے ہیں ایہم احسن عملا، کہ اس کائنات دے اندر کون ہے جڑا اچھے عمل کر کے آ گئے۔ یہ میرے دوست اس دنیا دی جڑی ہے نا زیب و زینت رونق، اس صرف ساڑی آزمائش واسطے ہے کہ اسی دنیا دے پیچھے لگ دے ہاں یا کہ اللہ تعالیٰ دے بتائے ہو احکام دے مطابق زندگی گزار دیا۔ اساڑے دنیا دے اندر آمن دا مقصد قرآن مجید نے اس مقام تے جڑا نقل فرمایا ایہم احسن عملا، کہ کون اچھے عمل کر کے آندا۔ اچھے اعمال کس نو آدھیں؟ جڑے موافق عن الکتاب و سنہ ہون، یعنی قرآن و سنت دے عین مطابق۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، میرے محبوب دنیا دے مال و متاع دی وجہ تو ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک اسی کرن والے ہاں مَا عَلَيْهَا، جو کچھ بھی اس زمین دوتے نظر آ رہا سعیداً سلقا جرزا، صاف چٹیل میدان۔ حضرت شیخ الہند نے معنی کیتا چھانٹ کر، سعیدن جرزن، چھانٹ کر، اسی اس میں بالکل چٹیل میدان بناون والے ہیں۔ قیامت آئے گی نا، اگے حوالے قیامت بھی آ رہے ہیں، جدہ قیامت آئے گی یہ کوٹھیاں بنگلے سب کچھ درخت حجر شجر سب ختم ہو جائے گا، پہاڑ جڑے ہیں یہ روئی دی طرح اڑدے ہوئے نظر آن گے، زمین بالکل ہموار اور چٹیل اور صاف میدان ہو جائے گی، کوئی بھی اس زمین اندر اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی۔ تو اے میرے دوست چند دنہ دی زندگی ہے اور اے معمولی رونق ہے، مال و دولت متاع گاڑی کوٹھی بنگلے سب کچھ انہوں نے ختم اور تباہ و برباد ہونا۔ اصل چیز ہے کہ انسان نیک اعمال کردہ ہے یا نہیں۔ تو ان آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے جی؟ تسلی فرمائی، حوصلہ دلایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے آپ نو انہاں دے ایمان نہ لے آون دی وجہ تو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ نو غم دے اندر نہ مبتلا کرو۔ ایک روایت دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا میری مثال اس شخص دی طرح ہے کہ جس شخص نے آگ جلائی ہے، کیا کیتا؟ آگ جلائی، اور اس آگ دے اندر پروانے اور مختلف قسم دے جانور اور چیزاں اس دے اندر آ کے گر رہی ہیں، اور او بندہ جڑا او انہاں چیزاں نو ہٹا رہا، دوسری طرف ہٹا رہا، آگ تو بچا رہا۔ فرمایا میری مثال بھی اسی طرح ہے کہ میں نے ایک ہدایت اور اس دی رہنمائی دی ایک آگ جلائی ہے، روشنی جلائی ہے، فرمایا اور تسی جہنم دے اندر گر رہے ہیں، اور میں محمد الرسول اللہ تواڈے ایک ایک دے کندھے نوں پکڑ کے جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے۔
یعنی بذریعہ ایمان اور اعمال صالح۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اسی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھے پارے کے اندر، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا تسی جہنم دے گڑے دے اُتے پہنچ چکے آئے، تے میں محمد الرسول اللہ قرآن دے ذریعے تنوں ایک ایک نو پکڑ کے جنت دا وارث بنا دیتا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دو سے بڑے غمگین ہوں جان، بڑے پریشان ہوں جان کہ ایمان کیوں نہیں لے کے آنے۔ اچھا اے تسلی اس مقام تے اللہ نے کیوں دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ غم نہ کرو اگر ایمان نہیں لے کے آ رہے، اس واسطے دیتی کہ اگے جڑے شبہات دے جواب آ رہے ہیں، 4 شبہات، انہاں دے بھی لوگاں نے کامل طریقے دے نال ایمان نہیں لے کے آنا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غمگین ہونا ہی، اس واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو پہلی تسلی دے دیتی کہ اے میرے محبوب ایمان دیونا، ہدایت دیونا، یہ تواڈے اختیار دے اندر نہیں ہے، یہ میں اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اختیار دے اندر ہدایت دیونا ہویا تو یقین منو کہ سکا چاچا ابو طالب جڑا او ایمان تو کدی بھی محروم نہ رویا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے جس وقت اس دی وفات دا چاہ ماریا، اللہ دے محبوب رو رو کے اس نو فرمان ہے آخر ہیں چچا ایمان قبول کر لے، احاج لکا، میں تیرے بارے اللہ دے نال جھگڑا کر سا، یعنی میں سفارش کر سا، بار بار اللہ نو آکسا کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ رہے اس نو چھوڑ دے، اللہ اکبر۔ لیکن چچا آس پاس ماحول ویدا وہ دن نا ایمان قبول نہ کری، آخری وقت اچھ نہ کٹا دے سے نا ایمان قبول نہ کریں، بار بار منع کر رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے تو واپس ولے اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نو تسی ہدایت دیونا پسند کرو نہ دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ ہدایت دا جڑا اختیار ہے فرمائے اللہ دے کول ہے، اللہ جس نو چاہے اس نو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تسی او کلمہ میرے کولو لے لو جیڑا میں اپنے چچا ابو طالب تے پیش کیتا اور اس نے اس دے پڑھن تو انکار کر دیتا، فرمایا میں محمد الرسول اللہ تو جنت دی ضمانت ہے۔ تو میرے دوست اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس مقام دیتے تسلی دیتی، میرے پیغمبر غم نہ کرو، افسوس نہ کرو کہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، پر میں ہدایت اساڑے اختیار کے اندر ہے، اسی ہدایت دیونی جنہوں پسند کرنا، فرمایا تواڈے کم صرف ذمہ ہے تبلیغ کرنا، دعوت دیونا، اور تسی وہ دعوت اور تبلیغ کر دے رہو۔ اور اشارہ اس ہوئے ملدا کہ کوئی بھی داعی قرآن ہے جڑا لوگوں ہدایت اور رہنمائی دی طرف بلا رہا، اس دے دل دے اندر بھی اسی طرح لوگاں دی جذبہ جڑا شفقت والا وہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آئی کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش آئی کہ کاش میری امت دا ایک ایک فرد جیڑا وہ جہنم تو بچ جائے اور جنت اندر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔